ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں بڑی نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لیے، اہل ایمان نہیں، وہ اہل عقل کے لیے، ہوش مندوں کے لیے۔ لیکن جیسے یہ سورہ آل عمران کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، ایسے ہی سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت بھی ہے۔ یہاں اللہ کی 4 آیات نشانیاں بیان کی گئی، آسمان، زمین، رات اور دن، اور وہاں اس آیت میں آیت الآیات جس کا میں نے عنوان رکھا ہے، 10 آیتیں ایک آیت میں ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ آیت ہے، نشانیاں ہیں، نشانیوں سے یاد آ جائے گا تو آ جائے گا، نہیں آئے گا تو دنیا کی کوئی دلیل نہیں منوا سکتی اس سے اللہ کے وجود کو۔ وہ اندر سے ابھرے گا، اس کا انر کانشسنس، ڈورمنٹ کانشسنس، اس کے اپنے اندر ہے وہ وجود، لیکن وہ سویا ہوا ہے، ڈورمنٹ ہے، انرٹ ہے، اس کو جگانا ہے۔ اس کو جگانے کے لیے آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ تمہارے اندر، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ ہاں، اس میں ایک تیسری چیز جو یہاں پر لکھی جانی چاہیے تھی، وہ یہ ہے کہ آیات قرآنیہ جو ہے یہ کیٹلیٹک ایجنٹ کا کام کرتی ہیں، آیات آفاقیہ کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ دیکھو ذرا یہ پھل کو پکتے ہوئے دیکھو، اذا اثمرا، ذرا اس کے پھلوں کو دیکھو درختوں پر کیسے آتے ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر۔ اے نبی، آپ یاد دہانی کرائیے، آپ کا کام سوائے یاد دہانی کے کچھ نہیں، آپ زبردستی نہیں منوا سکتے۔ نہیں مانے گا تو نہیں مانے گا۔ تو ایمان باللہ کے لیے جو الفاظ یہاں لکھے ہیں، خالصتاً بدیہیات، بدیہ کسے کہتے ہیں؟ بدیہ وہ شے جو از خود روشن ہو، واضح ہو، جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، وہ ہمارے فطرت کے اندر، بدیہیات فطرت کی اساس پر، اور آیات آفاقیہ اور آیات انفسیہ کے ذریعے سے ایمان باللہ حاصل ہوتا ہے۔ البتہ اگلا ایمان، ایمان بالآخرت، اس میں بدیہیات فطرت اور عقل انسانی دونوں کا امتزاج آ جائے۔ فطرت کی بدیہیات میں سے کیا بات ہے؟ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے۔ یہ ہماری نگاہ کا فطور نہیں ہے۔ Nothing is good or bad, only thinking makes it so۔ نہیں، نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، ایول ایول ہے، گڈ گڈ۔ یہ پرماننٹ مورل ویلیوز ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ تو انسان کے نفس کے اندر یہ چیزیں پیوست کر دی گئی ہیں الہامی طور پر۔ یہ تو بدیہیات فطرت میں سے ہو گیا۔ عقل کیا کہتی ہے کہ یہاں کوئی چیز بے نتیجہ نہیں ہے، ہر شے میں کوئی حکمت ہے، ہر شے میں کوئی مقصد ہے، گھاس کا تنکا بھی بغیر مقصد کے نہیں ہے، بغیر نتیجے کے نہیں ہے۔ یہ ہے عقل۔ اب ان دونوں کو جوڑیے تو نیکی کا نتیجہ یہاں اچھا نکلنا چاہیے، بدی کا برا نکلنا چاہیے۔ گندم از گندم بے رویت، جو سے جو، جو کہ ہم دیکھتے کہ نہیں نکل رہا، بلکہ بسا اوقات الٹا نکلتا ہے۔ نیکوکاروں کے لیے فقر ہے، فاقہ ہے، مصائب ہیں، مشکلات ہیں۔ بدکاروں کے لیے، یا جن کے کوئی سکروپلز نہیں ہے زندگی میں، کوئی اصول ہے ہی نہیں، جو بھی وقت کا تقاضا ہوا اس کے مطابق ڈھل گئے، جنہیں آج کل آپ لوٹے کہتے یا جو چاہے بھی کہیں، جن کی کوئی پیدا ہے ہی نہیں۔ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، تو ظاہر بات تکلیف کائے کو آئے گی۔ جدھر ہجوم جا رہا ہے ادھر آپ چلتے جائیں گے، آپ کو ایفرٹ بھی نہیں کرنی پڑتی۔ ہجوم کے خلاف چلنا چاہیں گے تو آپ کو بڑی زبردست ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ لہذا یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ برعکس معاملہ ہے۔ نیکوکاروں کے لیے مصیبتیں ہیں، فقر ہے، فاقہ ہے، تنگی ہے۔ بدکاروں کے لیے عیش ہے۔ آپ کے ہاں سب سے زیادہ پیسہ کن کے پاس ہے؟ اسمگلرز کے پاس، ہیروئن کا کاروبار کرنے والوں کے پاس، اور ان کی عزت ہے۔ کم سے کم یہ ہے کہ آج سے، پاکستان بننے سے پہلے ہمارے معاشرے میں یہ ضرور تھا کہ ایسے لوگوں کے لیے عزت نہیں تھی، جن کے بارے میں معلوم ہوتا تھا کہ ان کے جو آمدنی کے ذرائع ہیں وہ غلط ہیں۔ آج تو ہماری ایسے قلب ماہیت ہوئی ہے
کیا ہم انہیں جھک کر سلام کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا محل بہت بڑا ہے، اس کی کار بڑی لمبی ہے، بڑی نئی ہے، چمکیلی ہے، بڑکیلی ہے، یہ مرسیڈیز پر آ رہا ہے، نئی مرسیڈیز ہے، اس لیے سلام کریں گے۔ لہذا ایک اور زندگی ہونی چاہیے، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اس دوسری زندگی میں مورل لا کو پورے طور پر بروئے کار آنا چاہیے، نیکوکاروں کو ان کی نیکی کی بھرپور جزا ملے، اور بدکاروں کو اور مجرموں کو اور شریروں کو ان کی شرارتوں اور بدکاری کی بھرپور سزا ملے۔ یہ ہے ایمان بالآخرت کے لیے قرآن مجید کا استدلال۔